اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 246۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا تم نے غور نہیں کیا بنی اسرائیل کے سرداروں کے معاملے میں جو انہیں موسیٰ علیہ السلام کے بعد پیش آیا؟ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کریں۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، ان کے نبی نے فرمایا کہ تم سے اس بات کا بھی اندیشہ ہے کہ جب تم پر جنگ فرض کر دی جائے تو تم اس وقت جنگ نہ کرو۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ یا قتال نہ کریں۔ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا، جبکہ ہمیں نکال دیا گیا ہے ہمارے گھروں سے اور اپنے بیٹوں سے۔ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، پھر جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو سب پیٹھ پھیر گئے سوائے ان کی ایک قلیل تعداد کے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں سے خوب باخبر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ عرصہ تو بنی اسرائیل راہ حق پر رہے، پھر شرک و بدعت میں پڑ گئے، تورات کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا، ان کی سرکشیاں بڑھ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا۔ چنانچہ اس قوم کا سب سے بڑا دشمن جالوت بادشاہ ان پر مسلط ہوا۔ اس نے ان کے بہت سے ممالک فتح کر لیے، عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر کے لے گیا اور ان پر جزیہ مقرر کر دیا۔ اس وقت بنی اسرائیل میں پیغمبر سیموئیل تھے۔ شروع سے ہی بنی اسرائیل میں یہ دستور رہا تھا کہ ان کے حکمران ہی ان کے انبیاء ہوا کرتے تھے، انہیں کے پاس مقدمات کے فیصلے ہوتے اور انہیں کی سرکردگی میں جہاد کیا جاتا۔ گویا صحیح نظام خلافت چلا آ رہا تھا جو اسلام کا نظام ہے، مگر ان لوگوں نے دوسرے ممالک کی دیکھا دیکھی جن میں ملوکیت یعنی بادشاہت چلی آ رہی تھی، اپنے نبی سیموئیل سے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اس کی قیادت میں ہم جہاد کریں۔ حقیقتاً ان کا یہ مطالبہ بھی جہاد سے فرار کا ایک بہانہ تھا، کیونکہ جب قومیں خود کاہل ہو جاتی ہیں تو قصور قیادت کو دیتی ہیں۔ انہوں نے بھی یہ عذر پیش کیا کہ تم بوڑھے ہو گئے ہو اور ہمیں نوجوان قیادت کی ضرورت ہے، اور ان کی مادہ پرست نگاہوں میں قائد وہی ہو سکتا تھا جو بادشاہ کا سا ٹھاٹھ واٹھ رکھتا ہو۔ تو نبی سیموئیل کو ان کے چونکہ مرض کا علم تھا، اس لیے ان سے عہد لیا کہ اگر بادشاہ مقرر ہو گیا تو پھر تم جہاد سے راہ فرار اختیار نہ کرو گے، کیونکہ نبی سیموئیل جانتا تھا کہ جہاد کے لیے جس قوت ایمانی کی ضرورت ہے وہ ان میں موجود نہیں ہے۔ انہوں نے کہا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، انہوں نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں قتال کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے؟ نہیں، ہم اللہ کی راہ میں قتال کریں گے۔ ہم بے گھر ہو گئے ہیں، ہم لوٹے گئے ہیں، دشمنوں نے ہم سے ہمارے علاقے چھین لیے ہیں، ہماری عورتوں کو باندیاں اور ہمارے بیٹوں اور بچوں کو غلام بنا لیا ہے، لہٰذا ہم ان سے جنگ کیوں نہیں کریں گے۔ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، مگر اس کے باوجود جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر جہاد فرض ہوا تو مختلف حیلوں بہانوں سے وہ اپنے عہد سے پھرنے لگے۔ یہاں گویا امت محمدی کو بھی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم بھی بہت کہتے ہو کہ ہمیں جنگ کی اجازت ملنی چاہیے،
لیکن ایسا نہ ہو کہ جب جنگ کا حکم آئے تو تمہیں برا لگے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 216 میں فرمایا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے، لکھ دی گئی ہے، اور وہ تمہیں ناگوار ہے، یعنی ظاہراً وہ تمہیں بری لگے گی۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو جانتا ہے، یہاں ظالمین سے مراد جہاد ترک کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 247 وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اور ان سے ان کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ قالوا انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے ہمارے اوپر بادشاہت ملے جبکہ ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور اسے تو مال کی وسعت بھی نہیں دی گئی۔ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، ان کے نبی نے فرمایا اب جو چاہو کہو، یقیناً اللہ نے اس کو چن لیا ہے تم پر، اور اسے کشادگی عطا کی ہے علم میں اور جسم، علم اور جسم دونوں چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے اسے کشادگی عطا کی ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی بادشاہت دے دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان کے پیغمبر نے ان کی خواہش پر بحکم اللہ طالوت کو بادشاہ کے طور پر پیش کیا۔ یہ 30 سالہ خوبصورت اور قد آور نوجوان تھا۔ اس کا اصل نام ساؤل تھا۔ چونکہ قد آور تھا اس لیے صفاتی نام طالوت سے جانا جاتا تھا، یعنی طالوت لمبے اور قد آور کو کہتے ہیں۔ اس پر بنی اسرائیل نے اعتراض کر دیا کہ یہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ طالوت جو تھا وہ بنی اسرائیل کی نسل یہودا ابن یعقوب کی اولاد سے نہ تھا۔ اصل میں طالوت جو تھا وہ بن یامین کی نسل سے تھا، اور اولاد یعقوب میں یہ قبیلہ مالی لحاظ سے بہت پیچھے تھا۔ اس لیے انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے، اس سے تو زیادہ بادشاہت کے ہم خود حقدار ہیں۔ پیغمبر نے انہیں جواب دیا کہ یہ تقرر میری رائے سے نہیں ہے کہ میں دوبارہ غور کروں، بلکہ اللہ جل شانہ کا حکم ہے جس کی بجا آوری ضروری ہے۔ اور پیغمبر نے فرمایا کہ طالوت تم سے زیادہ عالم، قوی، طاقتور اور شکیل و جمیل اور شجاع و بہادر ہے، اور لڑائی کے فنون سے پورے طور پر واقف ہے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ کو ذی علم، شکیل، قوی اور بڑے دل و دماغ والا ہونا چاہیے۔ قیادت کے لیے مال و دولت لازم شرط نہیں ہے، بلکہ ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں شرط ہیں۔ پھر فرمایا کہ اصلی حاکم تو اللہ تعالیٰ ہے، ملک کا مالک ہے۔ حقیقتاً ملک کا مالک وہی ہے، وہ جسے چاہے ملک دے، وہ جو چاہے کرے، اس سے سوال کرنے والا کوئی نہیں۔ وہ وسیع فضل والا ہے، اپنی نعمتوں سے جسے چاہے مخصوص کر دے۔ وہ علم والا ہے، وہ خوب جانتا ہے کون کس چیز کا مستحق ہے۔ آیت نمبر 248 وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آیَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ طالوت کی بادشاہت کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جو تم سے چھن چکا ہے، جس میں تمہارے لیے تسکین کا سامان ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور کچھ آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں۔ وہ صندوق فرشتوں کی تحویل میں ہے۔
ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، یقیناً اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ماننے والے ہو۔ تو ان کے نبی نے فرمایا کہ طالوت کی بادشاہی کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس تمہارا تابوت سکینہ جو ہے وہ واپس آ جائے گا۔ یہ تابوت سکینہ دراصل بنی اسرائیل کے لیے بہت متبرک تھا۔ اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات، پتھر کی وہ تختیاں جو کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھیں، اور تورات کا وہ نسخہ جو موسیٰ علیہ السلام نے خود لکھوایا تھا، اور ایک بوتل میں من تھا جو بنی اسرائیل پر نازل ہوتا تھا، نیز اس میں عصائے موسیٰ بھی تھا جو سانپ بن جاتا تھا۔ یہ سب بنی اسرائیل کے سکون قلب کا سامان تھا جو ہر وقت ان کے پاس رہتا تھا۔ جب دشمن سے جنگ ہوتی وہ اس صندوق کو آگے رکھتے اور اس کی وساطت سے فتح و نصرت کی دعا کیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کو اس کی موجودگی میں وہ تسکین ہوتی جیسے مسلمانوں کو خانہ کعبہ دیکھ کر تسکین ہوتی ہے۔ جنگ کے موقع پر مشرک بادشاہ جالوت نے جب انہیں شکست دی تو وہ ان سے ان کا صندوق بھی اس نے چھین لیا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے گیا اور اس صندوق کے چھن جانے کو بنی اسرائیل اپنے لیے نحوست اور ادبار کی علامت سمجھتے تھے۔ تو ان کے نبی نے انہیں بتایا کہ طالوت کے رب کریم کی طرف سے بادشاہی کے تقرر کی یہ علامت ہے کہ رب کریم کی طرف سے وہ صندوق تمہیں دوبارہ مل جائے گا۔ تو سمجھ لینا کہ طالوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ ہوا یوں کہ جالوت کے لشکر والے جب وہ صندوق لے گئے تو وہ ان کے لیے مصیبت بن گیا۔ وہ اسے جہاں رکھتے وہاں طاعون اور وبائیں پھوٹ پڑتی۔ انہوں نے اسے ایک بڑے بت کے نیچے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ کو جب واپس کرنا اسے منظور تھا تو مشرکین نے صبح دیکھا کہ بت نیچے ہے اور تابوت اوپر ہے۔ انہوں نے بت کو اوپر رکھا اور تابوت کو نیچے، تو صبح جو گئے تو دیکھا کہ بت نیچے ٹوٹا پڑا ہے، تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ قدرت کے کرشمے ہیں۔ انہوں نے یہاں سے لے جا کر تابوت کو چھوٹی سی بستی میں رکھ دیا۔ وہاں وبائی بیماری پھیل گئی۔ ایک عورت جو وہاں قید تھی اس نے کہا اسے بنی اسرائیل کو پہنچا دو۔ انہوں نے اسے ایک بیل گاڑی پر رکھا، اس تابوت سکینہ کو ایک بیل گاڑی پر رکھا اور اسے ہانک دیا۔ چنانچہ فرشتے اس بیل گاڑی کو ہانک کر بنی اسرائیل تک لائے اور اسے طالوت کے گھر کے سامنے چھوڑ دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو بنی اسرائیل پر حجت تمام کر دی، اور دوسرا تابوت کو پا کر بنی اسرائیل کے حوصلے بلند ہوئے اور انہوں نے طالوت کو بادشاہ تسلیم کر لیا۔ آیت نمبر 249۔ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ۔ جب طالوت اپنے لشکروں کو لے کر چلے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے گا ایک دریا سے، یعنی دریائے اردن سے۔ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي۔ تو جو اس میں سے پیٹ بھر کر پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہے، اور جو اس میں سے پانی نہیں پیے گا وہ میرا ساتھی ہے۔ إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، سوائے اس کے جو کوئی اپنے ہاتھ سے صرف چلو بھر پانی لے کر پی لے۔ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، تو انہوں نے اس میں سے خوب جی بھر کر پانی پیا سوائے ان میں سے ایک قلیل تعداد کے۔ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جب دریا پار کر کے آگے بڑھے طالوت اور اس کے ساتھی اہل ایمان، قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، تو انہوں نے کہا کہ آج ہم میں طالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ
کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ تو کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، انہوں نے کہا کہ کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ گئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جب بنی اسرائیل نے طالوت کی بادشاہت کو قبول کر لیا تو طالوت انہیں لے کر جہاد کی طرف چلا۔ ایک لشکر جرار تھا جو جالوت کے مقابلے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ صدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ان کی تعداد 80,000 تھی، اور بعض کے قول کے مطابق ان کی تعداد 70,000 تھی۔ راستے میں ایک منزل پر پانی نہ ملا تو انہوں نے طالوت سے شکایت کی۔ طالوت نے کہا کہ آگے ایک نہر آ رہی ہے، مگر تم لوگ اس سے پیٹ بھر کر پانی نہ پینا، صرف ایک آدھ گھونٹ پی لینا، یہ تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے آزمائش ہے۔ طالوت نے انہیں خبردار کیا کہ اس کا پانی پیٹ بھر کر نہ پئیں، اگر پی لیا تو میرے ساتھ نہ چلے، ایک آدھ چلو پی لیں گے تو کوئی حرج نہیں۔ مگر جب نہر آئی تو بہت سے لوگوں نے دل بھر کر پانی پی لیا، بعض نے تو منہ ہی نہر میں ڈال دیا اور مویشیوں کی طرح پینے لگے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق ایک چلو پانی پینے والوں کی پیاس تو بجھ گئی اور وہ جہاد میں شامل بھی ہوئے، اور پوری طرح پینے والوں کی نہ تو پیاس بجھی اور نہ وہ جہاد کے قابل رہے۔ یکدم کثیر مقدار میں پانی پینے سے ان کے بدن ٹوٹنے لگے، تھوڑا سا فاصلہ چل کر وہ گر پڑے اور کہنے لگے کہ آج ہمیں جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی تاب نہیں ہے۔ رب کے اس حکم میں رب کی طرف سے ایک آزمائش اور حکمت موجود تھی۔ رب ان کا امتحان لینا چاہ رہا تھا، ان کے صبر کا، حوصلے کا، عزم کا اور ان کی نیک نیتی کا امتحان تھا، کیونکہ جنگ و قتال میں ضرورت جس چیز کی ہوتی ہے وہ جفا کشی اور استقلال کی ہوتی ہے۔ پیاس کے وقت پانی نہ ملنے پر ضبط کرنا جو ہے وہ صبر اور استقلال کی دلیل تھی۔ ان کی 80,000 تعداد میں سے 76,000 لوگوں نے دل بھر کر پانی پیا، اور صرف 4,000 آدمی حقیقی فرما بردار نکلے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بدر کی لڑائی والے دن ہماری تعداد بھی اتنی ہی تھی جتنی تعداد طالوت بادشاہ کے اس فرما بردار لشکر کی تھی جو نہر سے پار ہوا تھا، یعنی 313، کیونکہ وہاں سے پار ہوتے ہی نافرمانوں کے چھکے چھوٹ گئے۔ نہایت بزدلانہ پن سے انہوں نے جہاد سے انکار کر دیا اور صاف جواب دے دیا کہ جالوت کے لشکر سے لڑنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ دشمن کی فوج کی کثرت کو دیکھ کر ان کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ قول الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، مگر جو سرفروش مجاہد تھے انہوں نے اپنا حوصلہ برقرار رکھا۔ انہوں نے انہیں سمجھایا کہ فتح جو ہے وہ قلت اور کثرت پر منحصر نہیں ہے، فتح جو ہے وہ صبر اور نیک نیتی پر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اور نیک نیتی سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے والوں کو اللہ تعالیٰ ضرور مدد عطا فرماتا ہے۔ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ مٹھی بھر جماعت نے بڑی بڑی جماعتوں کو نیچا دکھا دیا۔ انہوں نے انہیں سمجھایا کہ تم طبیعت میں استقلال اور عزم رکھو، مگر ان کے سر دل نہ گرمائے اور ان کی بزدلی کم نہ ہوئی۔ آیت نمبر 250۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اور جب وہ مقابلے پر نکلے جالوت اور اس کے لشکروں کے، تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور میدان جنگ میں ہمارے قدموں کو جما دے اور ہماری مدد فرما ان کافروں کے مقابلے میں۔
بنی اسرائیل کے نافرمانوں اور بزدلوں کی ایک بڑی تعداد لشکر طالوت سے پیچھے رہ گئی۔ صرف قلیل جماعت مومنین کی اور صادق الیقین کی اپنے امیر طالوت کے ساتھ آگے بڑھی۔ جب اس مختصر جماعت نے کفار کے بڑے وسیع لشکر کو دیکھا تو رب کریم کے حضور گڑ گڑا کے دعا کی، اے اللہ ہمیں صبر و ثبات کا پہاڑ بنا دے، ہمارے قدم جما دے، منہ موڑنے اور بھاگنے سے ہمیں بچا لے اور ہمیں دشمنوں پر ہمیں غلبہ عطا کر۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی علامت ہے کہ وہ اپنی ہمت اور سامان جنگ پر ہی بھروسہ نہیں کرتے، بلکہ عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اس سے صبر اور ثابت قدمی کی توفیق مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس طرح اللہ کی ذات پر یقین کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی مدد عطا کرتا ہے۔ آیت نمبر 251، فَحَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو انہوں نے مار بھگایا ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے، انہوں نے انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے شکست دی۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا کی اور جو کچھ چاہا اسے سکھایا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اور اگر اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے دفع نہ کرتا رہتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، داؤد نے جالوت کو قتل کیا۔ یہ داؤد حضرت داؤد علیہ السلام ہیں جو جلیل القدر نبی اور بادشاہ ہوئے، اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ داؤد ایک گڈریے تھے اور جنگل میں اپنی بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ان کے پاس ایک گوپیا ہوتا تھا جس کے اندر پتھر رکھ کر وہ اس کو گھما کر مارتے۔ نشانہ اتنا صحیح تھا کہ اس سے وہ اپنی بکریوں پر حملہ کرنے والے جنگلی جانوروں کے جبڑے توڑ دیا کرتے تھے۔ جب طالوت اور جالوت کے لشکر آمنے سامنے تھے تو داؤد اتفاقاً وہاں آ نکلے۔ انہوں نے دیکھا کہ جالوت للکار رہا ہے کہ ہے کوئی میرے مقابلے میں آئے، لیکن ادھر سب کے سب سہمے کھڑے ہیں، کوئی آگے نہیں بڑھ رہا۔ یہ دیکھ کر ان کی غیرت کو جوش آ گیا۔ انہوں نے طالوت سے اس کے مقابلے کی اجازت مانگی اور کہنے لگے کہ میں تو اپنے گوپیے سے شیروں کے جبڑے توڑ دیا کرتا ہوں، بھلا اس نامختون کی کیا حیثیت ہے، میں اسے ابھی کیفر کردار تک پہنچاتا ہوں۔ داؤد نے سپہ سالار کی اجازت سے اپنا گوپیا اور چند پتھر اٹھائے اور دیو ہیکل جالوت کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ جالوت نے اس کا مذاق اڑایا، لیکن انہوں نے اپنے گوپیے میں ایک پتھر رکھ کر ایسے گھما کر چھوڑا کہ وہ سیدھا آنکھ کے سوراخ سے پار ہو کر اس کے بھیجے کے اندر اتر گیا اور جالوت وہیں ڈھیر ہو گیا۔ بعض روایات کے مطابق داؤد اس وقت بکریاں چرایا کرتا تھا اور وہ اپنے 6 بھائیوں سمیت اس لشکر میں شامل تھا اور ان کے والد بھی شامل تھے، اور وہ اپنے امیر کی اطاعت کرنے والوں میں شامل تھا۔ اور بعض روایات کے مطابق اس نے 3 پتھر مارے جالوت کو اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ یہ ہے وہ بات کہ بے سر و سامانی کے باوجود اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو جس کو چاہتا ہے فتح یاب کر دیتا ہے۔ شرط حکم الہی کی اطاعت، استقامت، صبر اور رب کے آگے عاجزی سے اس کی مدد طلب کرنا ہے۔ اسی طرح طالوت کے لشکر کے ہاتھ جالوت کو شکست ہوئی۔ جالوت کی موت کو دیکھ کر ان کی فوج بھاگ کھڑی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی جماعت کو دشمن کی کثیر تعداد پر غلبہ عطا کیا۔ طالوت نے داؤد سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ اس طرح وہ طالوت کے داماد ہوئے اور ان کی وفات کے بعد بادشاہ ہوئے۔
اللہ تعالیٰ نے انہیں حکومت اور سلطنت اس طرح عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت اور حکمت سے بھی نوازا۔ یہ دونوں انعامات اللہ تعالیٰ کے داؤد علیہ السلام پر ہوئے۔ اس کے علاوہ رب نے جو چاہا انہیں سکھایا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جب کوئی ظالم ظلم پر کمر بستہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم پیدا کر دیتا ہے جو اس کے مظالم کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو زمین پر فساد ہی فساد پھیل جاتا۔ اللہ تعالیٰ اگر یوں فساد کا خاتمہ نہ کرتا تو عبادت گاہیں اور مسجدیں جن میں اللہ تعالیٰ کا نام اور اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ بھی توڑ دی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے جنگوں کے ذریعے سے فسادی گروہوں کا خاتمہ فرمایا۔ ہر بڑا فرعون جو آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مقابل میں کسی موسیٰ کو کھڑا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یوں اپنی حکمت اور قدرت سے طاقت کا توازن اگر قائم نہ رکھے تو انسان کو امن کا سانس لینا نصیب نہ ہو۔ تو جہاد اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ یہ ایک اللہ کا نظام ہے جس کے ذریعے سے وہ طاقت کا توازن قائم رکھتا ہے۔ آیت نمبر 252، تِلْکَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْکَ بِالْحَقِّ وَإِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، ہم پڑھتے ہیں آپ پر اسے حق کے ساتھ، اور بے شک آپ البتہ رسولوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تمام واقعات اور حق کی باتیں آپ کو ہماری وحی سے معلوم ہوئیں۔ آپ کا صدیوں پہلے کے ماضی کے ٹھیک ٹھیک حالات لوگوں کو بتانا آپ کی رسالت پر بہت بڑی دلیل ہے، کیونکہ وحی الہی کے علاوہ آپ کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہ تھا جس کی بنا پر آپ ایسے گزشتہ صحیح حالات جان سکیں اور لوگوں کو بتا سکیں، اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، اللہ کے سچے رسولوں میں سے ہیں بے شک۔